عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ علویۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزات متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اسمہ ادمی فهو نبی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ و آواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں صلاۃ و سلام کا نذرانے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عاشقان مصطفیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے مقام پر پیارے آقا علیہ السلام کے جب ساتھ موجود تھے تو سرکار نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر قریش مکہ کے پاس بھیجا. حضور نے فرمایا عثمان قریش والوں سے جا کر صلح کے معاملات طے کر کے آؤ. پیارے آقا علیہ السلام حضور حدیبیہ کے مقام پر جلوہ گر تھے. حضور نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کفار مکہ کے پاس کہ جا کر صلح کے معاملات طے کر کے آؤ. حضرت عثمان غنی 6 برس کے بعد مکہ مکرمہ گئے. ہجرت کو 6 برس گزر چکے تھے. حضرت عثمان غنی 6 برس کے بعد مکہ مکرمہ گئے تو قریش والوں نے کہا عثمان 6 برس کے بعد آئے ہو, 6 سالہ بعد آئے ہیں, 6 برس کے بعد آئے ہو, یہ کعبہ ہے, یہ تم ہو, کعبے کا طواف کر لو, عمرہ کر لو, کعبے کا طواف کر لو. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کنت لا اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان غنی نے فرمایا اے لوگوں میں ہرگز کعبہ کا طواف نہیں کروں گا, میں ہرگز کعبہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے محبوب ساتھ نہیں ہوں. سبحان اللہ. کنت لا اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کفار مکہ نے کہا عثمان 6 برس کے بعد آئے ہو, یہ آپ ہو, یہ کعبہ ہے, کعبہ کا طواف کر لو. عثمان غنی نے فرمایا کنت لا اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ. کفار مکہ لوگوں میں ہرگز کعبہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے محبوب محمد رسول اللہ ساتھ نہیں ہو. اس لیے کہ تمہارے نزدیک کعبہ مکہ میں ہے, پر اس کعبے کا کعبہ تو محمد رسول اللہ حدیبیہ میں جلوہ گر ہے. کنت لا اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ. کفار مکہ میں ہرگز کعبہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے محبوب محمد رسول اللہ صاحب نہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ تمہارے نزدیک کعبہ مکہ میں ہے, اور اس کعبے کا مقام و مرتبہ بتانے والے محمد رسول اللہ حدیبیہ میں جلوہ گر ہے. سبحان اللہ. جب تک حضور ساتھ نہیں ہوں گے میں ہرگز کعبہ کا طواف نہیں کروں گا. کنت لا اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ. میں ہرگز کعبہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے محبوب ساتھ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ تمہارے نزدیک کعبہ مکہ میں ہے, اور اس کعبہ کا مقام و مرتبہ بتانے والے محمد رسول اللہ حدیبیہ میں جلوہ گر ہے. سبحان اللہ. تمہارے نزدیک کعبہ مکہ میں ہے, اور اس کعبے کا کعبہ محمد رسول اللہ حدیبیہ میں جلوہ گر ہے. اگر
حضور ساتھ نہیں تو فرمایا میں کعبے کا طواف کر کے کیا کروں گا؟ آپ نے زمزم پی کر کیا کروں گا؟ آپ نے موجود ہوتے ہوئے بھی طواف نہ کیا. یہی بات ہم کہتے ہیں, اسی پیغام کو ہم آگے پیش کرتے ہیں کہ عثمان غنی نے فرمایا تھا کنت لا اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ, میں کعبے کا طواف ہرگز نہیں کروں گا جب تک میرے محبوب ساتھ نہیں ہوں گے, اس لیے کہ تمہارے نزدیک کعبہ مکہ میں ہے اور اس کعبہ کا مقام و مرتبہ بتانے والے محمد رسول اللہ حدیبیہ میں جنگ اگر ہے. یہی ہم کہتے ہیں اگر حضور کی محبت سینے میں ہے, حضور کا مقام و مرتبہ تیرے دل کو پتہ ہے, پھر کعبے کے طواف کا فائدہ ہے, آپ نے زمزم پینے کا فائدہ ہے, صفا و مروہ پر سعی کرنے کا فائدہ ہے. اگر محبت رسول دل میں نہیں ہے پھر کعبہ کے طواف کا بھی کوئی فائدہ نہیں, زمزم پینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں, صفا و مروہ پر سعی کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. محبت رسول دل میں ہو پھر کعبہ کے طواف کا بھی فائدہ ہے, بے شک آپ نے زمزم پینے کا بھی فائدہ ہے, صفا و مروہ پر سعی کرنے کا بھی فائدہ. کیوں؟ کعبہ میں جاؤ نا, اوپر ایک پرنالہ ہے کعبہ اللہ کے اوپر, اسے میزاب رحمت کہتے ہیں. سبحان اللہ, رحمت والا پرنالہ, اس پرنالے کا رخ ہے سیدھا مدینہ پاک کی طرف. اس پرنالے کا رخ ہے سیدھا مدینہ پاک کی طرف. یعنی وہ پرنالہ یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے حاجی, آنے والے زائر, اگرچہ تو نے حج کر لیا, تو نے عمرہ کر لیا, صفا و مروہ پر سعی کر دی, آپ نے زمزم پی لیا, مقام ابراہیم پر نماز ادا کر دی, خانہ کعبہ کا طواف کر لیا, پر اے زائر, اے حاجی, اجے واپس نہ جائیں, اے حاجی ابھی واپس نہ جائیں, اس لیے کہ حج و عمرہ ہوتا ہے مکہ میں, پر اس پر تصدیقی مہر لگتی ہے جا کے مدینہ. میزاب رحمت یہ کہہ رہا ہے اے آنے والے حاجی, آنے والے زائر, اگرچہ تو نے حج بھی کر لیا, عمرہ بھی کر لیا, سارے ارکان ادا کر لیے, پر ابھی واپس نہ جانا. کیوں؟ حج اور عمرہ تو ہوتا ہے مکہ میں, اور اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے جا کر مدینہ میں. جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, آپ ایک جملہ اکثر فرمایا کرتے تھے, آپ فرماتے تھے جنہیں مدینہ ویکھیا نہیں وہ تڑپدا ہے, جنہیں مدینہ ویکھیا نہیں ہو تڑپدا ہے, جنہیں ویکھ لیا ہے وہ ترستا ہے. اس بات کے اندر علماء امت میں اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے, بعض فرماتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے. اس گل وچ اختلاف کی گنجائش ہے, اس گل وچ اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے, بعض فرماتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے, پر والکل متفقون علی ان المحل الذی تم اداہ الشریفۃ افضل من کل مکان الکعبۃ وغیرہا. اس بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ, پر پوری امت میں اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضور کی قبر پاک کی وہ جگہ, سرکار کی قبر انور کی وہ جگہ جنہی حضور نے وجود اقدس سے نال بس سے, وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے, وہ جگہ مدینہ سے بھی افضل ہے, وہ جگہ لوح سے بھی افضل ہے, وہ جگہ قلم سے بھی افضل ہے, وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے, حتیٰ کہ حضور کی قبر پاک والی جگہ کعبہ سے بھی افضل ہے. کام کرے تو بدعت ہے, حضور کو کام فرمائے تو سنت ہے. ہم مسجد میں بھی جوتا اتار کے آتے ہیں, حضور عرش میں بھی جوڑے پہن کے جاتے ہیں. ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے, مصطفیٰ آرام فرمائے وضو قائم رہتا ہے. ہم تھوکیں تو وبا ہے, مصطفیٰ لعاب دہن جدا کرے تو شفا ہے. ہم سو جائیں خواب ہے, حضور آرام فرمائے رب سے سوال و جواب ہے. ہم کسی سے ملیں تو ملاقات بنتی ہے, حضور رب سے ملے معراج کی رات بنتی ہے. حضرت موسیٰ تور دے جامن پیروں جوڑے حضرت موسیٰ تور دے جامن پیروں جوڑے حضرت موسیٰ تور دے جامن پیروں جوڑے نہ کے جامن
ون شاہ شہاں دے عرش تے قدم ٹکایا ہے اج پاک محمد آئے اج پاک محمد آئے پیروں جوڑے نہ کے دامن سنے جوڑیا ون شاہ شہاں دے عرش تے قدم ٹکایا ہے اج پاک محمد آئے پاک محمد آئے فرشتوں نے کی عرش ٹکر نور دا بدل چھائے اج پاک محمد آئے اج پاک محمد آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ خلیل کا معنی دوست خلیل کا معنی دوست اسی سارے باولپور والے میرے نال بولو گے خلیل کا معنی خلیل کا معنی دوست تسی نا محافل وچ کیوں آندے ہو اپنے سینیاں نو عشق مصطفیٰ دا مدینہ بنا پرسوں انشاءاللہ عظیم الشان جمعہ المبارک 6 DNB ہیڈراج انشاءاللہ سب سنگیاں نے پہنچنا ہے قافلہ در قافلہ جوب در جوب اپنے چکا وچ اعلان کر کے بھرپور اور ٹائم 1 بجے تک سارے 6 تک سبحان اللہ انشاءاللہ ہاتھوں کے قبول انشاءاللہ عاشقو اس گل دا تے شیطان نے بھی رب دے حضور اقرار کیتا سی شیطان نو جدو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تو مردود ہے راندہ درگاہ ہویا تے شیطان نے رب تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کیتی سی قرآن پاک وچ ہے شیطان نے کیا سی مولا میں سب نو گمراہ کراں گا پر الا عبادک منہم المخلصین مولا جڑے تیرے مخلص بندے نے نا میں انہاں نو گمراہ نہیں کر سکتا میں انہاں نو گمراہ نہیں کر سکتا اس شیطان نے منیا ہے کہ مولا میں ہر ایک کو صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا پٹری تو لا دیاں گا پر مولا جڑے تیرے مخلص بندے نا تیرے ولی نے انہاں تے میرا وار نہیں چلتا اللہ اور تسی دیکھ لو وہ لوگ جنہ دے ہتھاں وچ کسے نہ کسے ولی دا دامن ہے بد عقیدگیاں لہراں آئیاں طوفان آئے ایک ٹھہر دیو آندیاں چلیاں چھکڑ چلے پر جنہ دے ہاتھ وچ کسے نہ کسے ولی دا دامن سی وہ لوگ گمراہ نہیں ہوئے بے شک وہی گمراہ ہو گئے جنہوں نے اولیاء کا انکار کیا اس بات کا شیطان نے بھی اقرار کیا تھا مولا میں سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین مولا جو تیرے مخلص بندے ہیں میں انہیں گمراہ نہیں کروں گا یعنی جدے ہاتھ وچ کسے نہ کسے ولی دا دامن ہوئے گا وہ انشاءاللہ ایمان دے نال دنیا تو جائے گا انشاءاللہ جس کے ہاتھوں میں داتا علی حجویری کا دامن نہ ہو انشاءاللہ وہ ایمان کے ساتھ جائے گا میرے آقا نے فرمایا نبی حریرہ تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول هذا الذی کنت تحبہ فیہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل اگر دو بندے نال بولو بھی اگر جنہیں پہلے بولے سو اگر دو بندے آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل اگر دو بندے آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں واحد فی المشرق وآخر فی المغرب ایک ہو مشرق میں ایک ہو مغرب میں لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں قیامت کو ان دونوں کو ملا دے سبحان اللہ سمجھ آ رہی تھی نا بھائی بے شک دو بندے اللہ واسطے دوسرے نال محبت کرن ایک ہوے مشرق وچ ایک ہوے مغرب وچ تے اللہ تعالیٰ میدان محشر وچ انہاں دونوں نوں ملا دے گا سبحان اللہ ویقول ھذا الذی کنت تحبہ فیہ اللہ فرمائے گا یہ اس لیے ہے کہ جو میری خاطر تو نے اس سے محبت سبحان اللہ مطلب کیا کہ اگر کوئی بندہ غوث پاک سے محبت کرے کوئی بندہ داتا علی حجویری سے محبت کرے کوئی بندہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے محبت کرے کوئی بندہ خواجہ نور محمد چراہی سے محبت کرے حضور نے فرمایا واحد فی المشرق وآخر فی المغرب اگرچہ ایک مشرق میں ہو ایک مغرب میں ہو یعنی بہت دوری جتنی مرضی ہو اور اللہ ان دونوں کو میدان محشر میں ملا دے سبحان اللہ اب بندہ کبھی اپنی طرف دیکھے گا کبھی اس اللہ کے ولی کی طرف دیکھے گا اور بندہ کہے گا مولا میں اس قابل کہاں تھا تم انہوں ایدے قدمہ وچ اٹھایا ایدے نال اٹھایا تو رب فرمائے گا تو اس قابل نہ تھا پر تو جو میری خاطر میرے اس بندے سے محبت کرتا رہا میری خاطر اس سے محبت کرتا رہا
لوگاں دے لکھ فتوے لان دے باوجود یارمیاں دلاندا رہا، دلاندا رہا، چاہے جو مرضی آگے چلی پر تو میری خاطر اس سے محبت کرتا رہا، اب میری رحمت کو گوارا نہیں میں تجھے اس سے دور کروں۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں بغیر دیکھے تو اس کے نام کی مالا جپتا رہا، اور منو گوارا نہیں کہ میدان معاشر میں میں تینوں عادت تو دور کرا۔ سبحان اللہ۔ کیا میرے اس بندے کا دامن تھام کر میری جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جا۔ عاشقان مصطفیٰ اس بات کا تو شیطان نے بھی اقرار کیا تھا، مولا میں سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مولا جو تیرے مخلص بندے ہیں میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ مطلب کیا کہ جس کے ہاتھ میں داتا علی حجویری کا دامن، دیکھو وہ لوگ گمراہ ہو گئے، صراط مستقیم تو ہٹ گئے جنہاں ولیاں دا انکار کیتا۔ بے شک بے شک۔ شیطان نے کیا کہا؟ اِنَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مولا جو تیرے چنے ہوئے مخلص بندے ہیں ان کو گمراہ نہیں کروں گا۔ مطلب کیا؟ جس کے ہاتھ میں داتا علی حجویری کا دامن رہا انشاءاللہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ انشاءاللہ۔ جس کے ہاتھوں میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا دامن رہا وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ انشاءاللہ۔ ہاتھوں میں بھی جماعت شاہ کا ہاتھ رہا، دامن رہا، وہ ایمان کے ساتھ جائے گا۔ انشاءاللہ۔ ہاتھوں میں بھی مہر علی شاہ صاحب کا دامن رہا وہ ایمان کے ساتھ جائے گا، اور جس کے ہاتھوں میں خواجہ نور محمد جراحی کا دامن رہا وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ اللہ علیہ تفسیر کبیر والے، آپ نے نا تفسیر کبیر لکھی عربی میں، کافی زیادہ جلداں دے لے، آپ دا امام راضی رحمت اللہ علیہ دا آخری وقت آ گیا تے شیطان آپ کے سامنے آ گیا۔ امام راضی نو آ کے کہتے ہیں رب تے ہون تے دلیل دیو۔ امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک دلیل دی تھی، شیطان نے رد کر دی تھی، دوسری دلیل دی تھی، شیطان نے رد کر دی تھی، بعض جگہ تے میں کہ 100 دلیلاں دیتیاں شیطان نے رد کر دی، بعض جگہ تے میں 360 دلیلاں دیتیاں پر شیطان نے رد کر دیتیاں۔ ہن خطرہ پیدا ہو گیا کہ امام راضی نو کیتے شیطان بے ایمان نہ کر دے، پر امام راضی رحمت اللہ علیہ نسبت والے سے آپ کے شیخ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ سینکڑے میل دور وضو فرمانے سن، جدو آپ نے دیکھا نا کہ راضی ہوتے مشکل وقت ہے، آپ نے چلو وچ پانی لیا، آپ نے انج چھٹا ماریا، فرمایا راضی شیطان نو کہہ کہ میں رب نو بغیر دلیل تو منیا، شیطان نو کہہ میں رب نو بغیر دلیل تو منیا۔ سینکڑے میل دور تو جڑا چلو وچ پانی لے کے چھٹا ماریا نا، اور چھٹا آگے وجہ امام راضی کے چہرے تھے، آپ نے شیطان کو شیطان میں تے رب نو بغیر دلیل تو منیا، اینا کیا تے شیطان دوڑ گیا، شیطان دوڑ گیا۔ امام راضی بحالت ایمان کلمہ شریف پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوئے، بحالت ایمان کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی آپ نے فرمایا میں رب نو بغیر دلیل تو منیا۔ امام راضی تے مرشد سینکڑے میل دور حضرت نجم الدین کبریٰ سن، آپ نے پانی کا چھٹا ماریا، آپ نے راضی کہہ میں رب نو بغیر دلیل تو منیا۔ عاشقان مصطفیٰ پیاز ہوتا ہے بدبودار، بے شک غوث پاک رحمت اللہ علیہ جنگل چ جا رہے سن نا تو چور نے آ کے آپ دا دامن پکڑ لیا، چور نے چوری دی نیت آپ دا کرتا جبہ مبارک پکڑیا، آپ نے عجیب دعا منگی، آپ نے مولا انہیں ہن میرا دامن پھڑ لیا ہے، میرا دامن کدی دے ہتھاں وچوں نہ چھٹے۔ گھی کے اندر جب پیاز فنا ہو جائے، پیاز ہوتا ہے بدبودار، پر جب اپنے آپ کو گھی میں فنا کرے کہ کیوں کہتا ہے پیاز تو بدبودار سی، پر ہون تو ہو گیا فنا میرے اندر، اگر تیری پیاز والی بدبو مار کے تیرے اندر گھیو والی خوشبو پیدا نہ کرا منو گھیو نہ آکی۔ پیاز ہوتا ہے بدبودار، پر جب اپنے آپ کو گھی کے اندر فنا کر دے تو گھی کہتا ہے پیاز تو بدبودار تھا پر اب تو فنا ہو گیا میرے اندر، اگر تیری پیاز والی بدبو کو مار کر تم میں گھی والی خوشبو پیدا نہ کروں مجھے گھی نہ کہنا۔ غوث اعظم نے در پہ آنے والے چور سے کہا چور تو چور صحیح پر تو آگے ولیوں کے بادشاہ کے در پر اگر تیری چوری والی بدبو کو مار کر تم میں قطبیت والی خوشبو پیدا نہ کروں مجھے یار بھی والا پیر میں کیا قرون اولا تو لے کے آج تک کوئی کافر تے مشرک بخاؤ کہ یا رسول اللہ کیا ہوئے، ابو جہل یا رسول اللہ کہندا سی نہیں، ابو لہب کہندا سی نہیں، آج کل امریکہ برطانیہ بھارت کے صدر تے وزیر اعظم یا رسول اللہ کہندے نہیں، صدیق اکبر کہتے تھے، فاروق اعظم کہتے تھے، عثمان غنی کہتے تھے، حضرت علی کہتے تھے، امام حسن کہتے تھے، داتا علی حجویری کہتے تھے، خواجہ اجمیری کہتے تھے، مہر علی شاہ کہتے تھے، خواجہ چراحی کہتے تھے۔ اب میرے ساتھ کہ اب تو کوئی مشرک، اب تو کوئی مشرک یا رسول اللہ کہتا نہیں، یا رسول اللہ کہتے تو مشرک رہتا
مشرک، یا رسول اللہ کہتا نہیں، یا رسول اللہ کہہ دے تو مشرک رہتا نہیں، یا رسول اللہ کہہ دے تو مشرک رہتا نہیں۔ ہم ہیں فرشی، آیات قرآنیہ ہیں عرشی، آیات قرآنیہ ہیں عرشی۔ ایسے وسیلے دی ضرورت ہے نا، بے شک جسمن ہو گئے فرشی، روحن ہو گئے عرشی۔ ہمارے قدم زمین پر ہیں، جس کے قدم ہوں زمین پر اس کا علم عرش تک جا سکتا ہے۔ بے شک تو پتہ ہے نا، پہلا آسمان ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، چھٹا، ستواں، آگے سدرۃ المنتہا، پار عرش الہی تے حضور معراج دی رات لا مقام وچ گئے، عرش تو بھی پار گئے۔ ہمارے قدم ہیں زمین پر، بے شک جس کے قدم ہوں زمین پر اس کا علم عرش تک جا سکتا ہے۔ بے شک جس کے قدم ہوں زمین پر اس کا علم عرش تک جا سکتا ہے۔ اسی بولو، جس کے قدم ہوں زمین پر اس کا علم عرش تک جا سکتا ہے۔ تو جس مصطفیٰ کے قدم عرش پر ہوں اس کا علم عشق ساکو سبق پڑھایا، عشق ساکو سبق پڑھایا، کرو مین دی تابع داری، نی سونے پاک محمد دی دو جگتے ہیں سرداری، اٹھتے پہنتے ٹرتے پھرتے مین دا کلمہ جاری، آجورا جے مین بلایا دی ازلو قسمت ہاری، سبق پڑھایا۔ اسی بولو عشق ساکو، کسا ادرا کو بیٹھ جاؤ، میں نے بولو سنا عشق ساکو، پتا چلے نا میرا تسی بیان سن دے پہ، عشق ساکو سبق پڑھایا، کرو مین دی تابع داری، ان سونے پاک محمد دی دو جگتی ہے سرداری، اٹھتے پہنتے ٹرتے پھرتے مین دا کلمہ جاری، مہجورہ جے مین بلایا دی ازلو قسمت ہاری۔ بہت خوب سونے، بہت خوب۔ جسمن فرشی ہو، روحن عرشی ہو، ادھر سے لے ادھر دے، رب سے پائے مخلوق کو عطا کر۔ ہائے ہائے، واہ واہ اسی لیے تو واہ 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 واہ، سونے کیا اللہ یوتی و انما انا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ عطا فرماتا ہے میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں۔ گال میں کتوں چھڑی سی، خلیل کا معنی دوست، خلیل اللہ کے دوست، خلیل کا معنی بھی دوست، حبیب کا معنی بھی دوست۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضور حبیب اللہ، تھوڑی آواز کو لو، حضور حبیب اللہ، حضور حبیب اللہ، خلیل کا معنی بھی دوست، حبیب کا معنی بھی دوست۔ پر فرق کیا ہے؟ خلیل میں پوشیدہ ہے طالب ہونا، حبیب میں پوشیدہ ہے مطلوب ہونا۔ خلیل بھی دوست، حبیب بھی دوست، پر خلیل میں پوشیدہ ہے طالب ہونا، حبیب میں پوشیدہ ہے مطلوب ہونا۔ خلیل وہ دوست ہے، خلیل وہ دوست ہے جو رب کو چاہے، حبیب وہ دوست ہے جس کو رب چاہے ہونا۔ خلیل وہ دوست ہے جو رب کو چاہے، حبیب وہ دوست ہے جس کو رب چاہے۔ جس کو جو ملا حضور کو اللہ نے وہ اوصاف عطا فرمائے جو کسی اور کو نہیں ملے۔ اور اگلی محافل میں تفصیلی گفتگو کرتا رہا گا، بس مکان لگیا بھئی انشاءاللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک صاحب نے نال پڑھنا ہے انشاءاللہ، اتھے آکے عشق مصطفیٰ دی فل ڈوز لیں۔ انشاءاللہ۔ ہم ہیں فرشی، آیات قرآنیہ ہیں عرشی، تو پھر ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے، ایک ایسے برزخ کی ضرورت ہے جو جسمن فرشی ہو، روحن عرشی ہو، ادھر سے لے ادھر تقسیم کرے، ادھر سے لے ادھر تقسیم کرے۔ تو پھر قرآن ملا مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ بے شک کسی کو اللہ نے ڈائریکٹ نماز دیتی ہے، ساری خدا دی خدائی سجدے میں ڈگ پوے تے آکھے مولا رمضان دا ایک روزہ کم کر دے، اللہ کرے گا؟ ساری خدا دی خدائی سجدے میں ڈگ پوے تے آکھے مولا نمازاں دی ایک رکعت عشاء دیاں رکعتاں 17 تو ایک رکعت کم کر دے، اللہ کرے گا؟ نہیں۔ مولا سجدے دیاں 3 تسبیحوں کو ایک تسبیح کم کر دے، اللہ کرے گا؟ نہیں۔ تو عام بندے تو وہ ہیں جن کے عرض کرنے پر رب ایک روزہ معاف مولا 28 کر دے، اللہ کرے گا؟ نہیں۔ رب ایک تسبیح کم نہ کرے۔ بے شک عام بشر وہ ہوتا ہے
جس کے عرض کرنے پر رب ایک تسبیح معاف نہیں فرماتا، رب ایک روزہ معاف نہیں فرماتا، پر حبیب وہ ہوتا ہے جس کے عرض کرنے پر پوری 45 معاف فرماتا سبحان اللہ، وہ ہوتا ہے حبیب وہ ہوتا ہے جس کے عرض کرنے پر پورے 5 ماہ کے روزے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور آپ کی بارگاہ میں سے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے نا، کہ رستے میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے سے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، کم کرواؤ۔ حضور آپ کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، حضور پھر تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، حضور پھر گئے، پھر آئے، 9 مرتبہ گئے، 9 مرتبہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پاک کتھے ہوئے؟ فلسطین میں، بے شک پیلسٹائن جس کو کہتے ہیں، فلسطین میں بیت المقدس کے قریب، بیت المقدس کے قریب فلسطین میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر پاک کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام نے قبر پاک کو بلایا۔ لوگ کہنے نے قبر والے مدد نہیں کر سکتے، میں کہا ایک کو دن پھر پنجاب پڑھو، ساڑھے کالم سن انہاں کو کسی نے آکھیا بھی جے حضور تے تو آخر تے 5 رہ گیا سن تے حضور ایک چکر ہور لان دے، تے انہاں کو کیا پھر مخلوق دا تے خالق دا تعلق ہی ختم ہو جانا سی، مخلوق تے خالق دا تعلق نہ نماز دے ذریعے پھر وہ تعلق ہی ختم ہو، تے وہ بندے نے آکھیا، بندے بھی عجیب، انہیں آکھیا بھی پھر 50 ہی رہندیاں، انہاں آکھیا ہون مسجد وچ مقتدی نظر نہیں آندے، پھر امام بھی نہیں سی لگنا۔ اپنی ناقص عقل فہم، میں تو اس کو بڑے پردے میں کہہ رہا ہوں، لیکن شیطانی فہم، شیطانی عقل کی بنیاد پر انبیاء کے مقام کو ناپتے اور توڑتے ہیں۔ حضور کا مقام و مرتبہ اونچی ساری ہاتھ سجا چوک کے کہنے ہمارے علموں سے بلند، تو اڈی آواز سنیں، ہمارے علموں سے بلند، ہمارے فہم سے بلند، ہمارے ادراک سے بلند۔ مصطفیٰ کی شان کو سمجھنا ہے، پھر صرف علم دی اینک نہ لگاؤ، صرف عشق دی اینک لگاؤ۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی شان کو سمجھنا ہے، صرف عشق کی اینک لگاؤ، عشق کی اینک لگاؤ گے پھر مقام مصطفیٰ کی سمجھ آئے گی۔ بے شک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہن دیو، پکار دیو، وہ آ سکتے نے؟ میں کہا جی سارے انبیاء کم و بیش 1,24,000 نبی نماز پڑھن واسطے 2 رکعتاں حضور دے پیچھے، اتنی عظیم رکعتاں حضور دے پیچھے کہ سارے انبیاء پوری دنیا وچوں حضور دے پیچھے نماز ادا کرن واسطے وصال تو بعد قبراں وچوں مسجد اقصی وچ آ سکتے نے، اگر انہاں دا کوئی امتی انہاں نوں پکارے تے اودی مدد واسطے بھی آ سکتے ہیں۔ کتابیں داری سونے پاک محمد دی دو جاتے ہیں سرداری، اٹھتے پہنتے ٹرتے پھرتے نیم دا کلمہ جاری، ماجورا جے نیم بلایا ہوتی اصلو قسمت ہاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فلسطین سے بلایا، بیت المقدس سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ چوتھے آسمانات موجود نے ساڑھے مسلمانہ دے عقیدے دے مطابق، کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو رستے وچ کھڑا کر دینا، موسیٰ علیہ السلام کو قبر پاک تو کیوں بلایا؟ اگر رب تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو رستے وچ کھڑا کرتا تو بعض کم فہم والے کہہ سکتے سن نبی اپنے ظاہری وجود کے ساتھ موجود ہو، نبی اپنے ظاہری وجود کے ساتھ موجود ہو تبھی مدد کر سکتا ہے، پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر انور سے بلایا کہ میرے نبی ظاہری زندگی کے ساتھ زمین کے اوپر موجود ہوں تب بھی مدد کر سکتے ہیں، قبر انور میں جب اگر ہو جائے تب بھی مدد کر سکتے ہیں، تب بھی مدد کر سکتے ہیں۔ ساری خدا کی خدائی سجدے میں گر جائے، عرض کرے مولا سجدے کی تسبیح کم کر دے، اللہ کرے گا نہیں۔ عام بندہ وہ ہوتا ہے جس کے عرض کرنے پر رب تسبیح معاف نہ فرمائے، ابھی وہ ہوتا ہے جن کے عرض کرنے پر پوری 45 معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، بندہ وہ ہوتا ہے جس کے عرض کرنے پر رب ایک روزہ کم نہ کرے، حبیب وہ ہوتے ہیں جن کے عرض کرنے پر پورے 5 ماہ کے روزے معاف۔ سبحان اللہ، لاش کو آخر تے جدو 5 نمازاں رہ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ امت اتنیاں بھی نہیں پڑھ سکتی، یہ موسیٰ علیہ السلام کا علم غیب ہے، یہ امت اتنی بھی نہیں پڑھ سکتی۔ حضور نے فرمایا موسیٰ اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کرو، اس مقام پہ یہ نہ فرمایا موسیٰ اگر اب کیا تو رب معاف نہیں فرمائے گا، نہ فرمایا موسیٰ اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کرواؤں۔ پتہ چل گیا جہاں پر غیرت مصطفیٰ پھیل گئی، جہاں پہ طبیعت
نمازوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ کی محبت پیار تو ہم نصیب کریں سب سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت پیار غلامی اتباع اطاعت عشق نصیب آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں سارے سنگیان جمعۃ المبارک 6 DNB انشاءاللہ شان مصطفیٰ دا سمندر انشاءاللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم آمین۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ محفل پاک اپنی بارگاہ وچ قبول فرما آمین۔ پٹواری اختر صاحب نے انہاں دے بیٹیاں نے برادران نے سنگیاں نے ساتھیاں نے احباب نے جو اہتمام انتظام کیتا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما آمین۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڈے اس گھر نو ساڈے اس ڈیرے نو اس پورے علاقے نو تا قیامت آباد آمین۔ مولا کریم سنگی جو دور دور تو چل کے آئے نے سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما آمین۔ اپنے حبیب دا صدقہ عظیم بارگاہ چو اپنی رحمت دے کرم دے فضل دے عزت دے رزق دے سکون دے دروازے آمین۔ مولا اس محفل پاک وچ اگر کوئی بے اولاد ہے انہوں اولاد نرینہ عطا آمین۔ قرضیاں تو نجات عطا فرما آمین۔ شفاء کاملہ عطا فرما آمین۔ ہدایتاں نو ہدایت عطا فرما آمین۔ سکوناں نو سکون عطا فرما آمین۔ کریم سال خیریت دے نال گزرے سال تو بعد دوبارہ سوانیاں کھڑیاں آمین۔ سب سنگیاں نو اپنے مرشد خانے دی ہور محبت ہور وفا آمین۔ آقا کریم علیہ السلام دا عشق نصیب آمین۔ کریم سب زندہ رکھی حضور دی محبت پیار غلامی اتباع اطاعت عشق میں زندہ آمین۔ سب موت دمی حضور دی غلامی وچ موت آمین۔ سب میدان محشر وچ اٹھائیں سرکار دی غلامی وچ اٹھائیں آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ